نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، آج کے درس کا موضوع ہے محرم اور غیر محرم کون۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ محرم کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ جو موضوع ہے بہت ہی اہم موضوع ہے اور اس کا علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ محرم کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیے محرم وہ مرد ہے جس سے عورت کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو، نسب، رضاعت یا سسرالی رشتے کی وجہ سے، اور یہ حرمت ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، وقتی نہیں۔ اور غیر محرم کسے کہتے ہیں؟ غیر محرم وہ شخص ہے جس سے شرعاً ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہ ہو، یا یوں کہیں کہ غیر محرم وہ ہے جس سے نکاح ہو سکتا ہو۔ محترم حضرات، اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لڑکی کے لیے کون کون محرم ہے۔ آپ لوگ اگر لکھ سکتے ہیں تو اس کو نوٹ کر لیں، یہ ہر ایک کو یاد رہنا ضروری ہے کہ لڑکی کے لیے کون کون محرم ہے۔ سب سے پہلے نسب کے محارم، یعنی خونی رشتے، نسب کی وجہ سے جو حرام ہو جاتے ہیں، جن سے شادی کبھی نہیں ہو سکتی، وہ رشتے کون کون ہیں؟ جن سے خود اللہ تعالیٰ نے نکاح ممنوع قرار دیا ہے۔ وہ رشتہ کون ہے؟ باپ، دادا، نانا، اوپر تک۔ اسی طریقے سے بیٹا، پوتا، نواسا، سگا بھائی، بھائی کا بیٹا یعنی بھتیجا، بہن کا بیٹا یعنی بھانجا، سگے چچا، ماموں۔ یہ جتنا میں نے بیان کیا یہ اپنا ہے، اپنے کی بات ہے، یعنی سگا بھائی، سگا پوتا، سگا نواسا، تو اپنے ہی کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے رضاعت سے وہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ رضاعت کہتے ہیں کہ اگر کسی لڑکے یا لڑکی نے کسی عورت کی دودھ پیا دوسرے کسی عورت کا، تو وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ رضاعت سے یعنی دودھ پینے سے، کسی کا دودھ پینے سے وہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے یعنی خونی رشتے سے جو حرام ہوتے ہیں، جس سے کبھی نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سسرالی محارم، یعنی سسرالی رشتے کی وجہ سے جو حرام ہے وہ کون ہے؟ جیسے شوہر کا باپ یعنی سسر، شوہر کا دادا، شوہر کا بیٹا یعنی سوتیلا بیٹا، شوہر کا پوتا اور نواسا۔ تو یہ لڑکی کے لیے کیا ہے؟ محرم ہیں، جن سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح لڑکے کے لیے کون کون محرم عورتیں ہیں، ذرا اس کو بھی غور سے سن لیں۔ سب سے پہلے نسب سے محرم عورتیں، یعنی نسب کی وجہ سے، خونی رشتے کی وجہ سے جو عورتیں حرام ہو جاتی ہیں، جس سے شادی کرنا حرام ہو جاتی ہیں، وہ کون ہیں؟ ماں، دادی، نانی، بیٹی، پوتی، نواسی، بہن، بھتیجی، بھانجی، پھوپھی، خالہ۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر بھی کیا ہے کہ رضاعت سے جو حرام ہو جاتی ہے وہ کون ہے؟ یعنی دودھ پینے سے جو حرام ہو جاتی ہے، وہ پہلے بھی یہی چیز بتائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضاعت سے یعنی دودھ پینے سے کسی کا وہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں، یعنی خونی رشتے سے جو حرام ہو جاتی ہے، جس سے شادی نہیں ہو سکتی، کسی کا دودھ پینے سے بھی وہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے سسرالی محرم عورتیں،
جیسے ساس سے کبھی کوئی شادی نہیں کر سکتا، حرام ہے. بیوی کی نانی دادی اوپر تک، اسی طریقے سے بیوی کی بیٹی، بیوی کی پوتی، اور اسی طرح دو بہن کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا بھی حرام ہے. جو محرم ہے ان سے پردہ کرنا لازم نہیں ہے، یاد رکھیں. جو محرم ہے ان سے پردہ کرنا لازم نہیں ہے. اب جو غیر محرم ہے اس سے پردہ کرنا کیا ہے؟ ضروری اور لازم ہے. یاد رکھیں کہ جو محرم ہے ان سے پردہ کرنا لازم نہیں ہے، لیکن جو غیر محرم ہے جس سے شادی ہو سکتی ہے اس سے پردہ کرنا ضروری اور لازم ہے. محرم کون ہے اور غیر محرم کون ہے جن سے نکاح کرنا؟ نامحرم کون ہے، یعنی وہ کون ہے جن سے نکاح کرنا درست ہے؟ مختصر یہ ہے کہ کزن، جیسے چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، دیور، جیٹھ، بہنوئی وغیرہ، ان سے کیا ہے نکاح کرنا جائز ہے. یعنی محرم جس سے کبھی نکاح نہیں کر سکتے اور غیر محرم جس سے نکاح کر سکتے ہیں. محترم حضرات، یاد رکھیں یہ جو محرم اور نامحرم کا حکم ہے وہ کس پر لاگو ہوگا یا کس پر لاگو ہوتا ہے؟ جو بالغ ہو چکے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت. جب وہ بالغ ہو جائے تب سے ان پر یہ حکم نافذ ہوتا ہے. اس لیے ہم سب کو یہ جاننا ضروری ہے کہ لڑکا یا لڑکی کب بالغ ہوتے ہیں، بلوغت کی عمر کیا ہے، بلوغت کی نشانیاں کیا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو یاد رکھیں بلوغت کی علامت لڑکوں میں 3 ہیں اور لڑکیوں میں 4 ہیں. جب ان میں سے کوئی بھی علامت ظاہر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالغ ہو گئے ہیں. بلوغت کی علامت کیا ہے؟ ذرا دیکھ لیجئے. لڑکا یا لڑکی جب ان کی عمر 15 سال ہو جائے، اسی طریقے سے زیر ناب بال اگ آئے یا احتلام ہونے لگے یا لڑکی کو حیض آ جائے، تو اگر ان میں سے کوئی بھی علامت یا نشانی ظاہر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالغ ہو گئے ہیں. اور جیسے ہی وہ بالغ ہو گئے تو اب ان پر محرم اور نامحرم کا حکم بھی لاگو ہوگا. اب ایک لڑکا یا لڑکی کے لیے ضروری اور فرض ہو جاتا ہے کہ وہ غیر محرم کے سامنے اپنی نگاہیں نیچی کر لیں. لڑکی کے لیے پردہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے اپنے غیر محرم کے سامنے. لیکن کیا اس طرح ہوتا ہے ہمارے سماج میں؟ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ 18 سال یا 20 سال کی لڑکیاں بے پردہ ہو کر کہیں بھی گھومتی پھرتی نظر آتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تربیت نہیں ہوئی. ماں باپ نے کبھی اپنے بچوں اور بچیوں کو محرم اور غیر محرم کیا ہوتا ہے کبھی نہیں سکھایا. اس لیے جب تک بچہ یا بچی بلوغت کی عمر پہنچتا ہے تب تک ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ محرم کون ہے، نامحرم کون ہے، اس کے درمیان تمیز کیا ہونی چاہیے. اگر ہم شروع ہی سے یہ تعلیم دیں گے بچوں کو تو جب وہ بالغ ہو جائیں گے تو ان کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. آج ہمارے بچے اتنی تیزی سے بگڑتے جا رہے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جو اتنی تیزی سے بگڑتے جا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی جو ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کے تعلق سے، تو ماں باپ اس حساب سے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر رہے ہیں. یاد رکھیے آج کل ہمارے بچے اور بچیاں مخلوط تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یعنی لڑکا اور لڑکی سب ایک ساتھ پڑھائی کرتے ہیں اسکولوں میں. ایسا بہت کم اسکول ہے جہاں لڑکا اور لڑکیوں کو الگ الگ جگہ تعلیم دی جاتی ہو، بلکہ نہ کے برابر ہے. ہاں مدارس میں ایسا ضرور ہے کہ لڑکوں کے لیے الگ مدرسہ ہے اور لڑکیوں کے لیے الگ تعلیم کا انتظام ہے، لیکن اسکولوں میں ایسا نہیں ہوتا. اور ہمارے اکثر بچے اور بچیاں اسکول میں ہی پڑھتے ہیں، خاص طور پر انگلش میڈیم اسکولوں میں. تو یہ چیزیں اور زیادہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں. اب اسکولوں کا جو ماحول ہے وہ سب جانتے ہیں، جو بھی اسکولوں میں پڑھتے ہیں یا پڑھائی کر چکے ہیں
اسکول کا ماحول جانتے ہیں کہ کتنا گندا کتنا خراب ماحول ہوتا ہے. ظاہر ہے ہم اسکول کے ماحول کو بدل نہیں سکتے، ہمارے پاس ہمارے بس میں نہیں ہے اسکول کے ماحول کو بدلنے کی، لیکن ہم اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کر سکتے ہیں. محرم کون غیر محرم کون یہ بتا سکتے ہیں بچوں کو، ان کے تاکہ ان کے درمیان تمیز آ جائے. آپ کو یہ بات سن کر زیادہ تعجب نہیں ہوگا، کیونکہ اکثر لوگ اس کا مشاہدہ کر چکے ہوں گے کہ اگر آپ کسی لڑکی سے پوچھیں کہ بتاؤ تمہارا دوست کون ہے، تو اگر ان کے 4 دوست ہیں، 4 سہیلیاں ہیں، تو ان میں سے ایک لڑکا بھی ان کا دوست ہوتا ہے، اور یہی معاملہ لڑکوں کا بھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کسی لڑکی کا دوست لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، یا کسی لڑکی کا دوست یا کسی لڑکا کا دوست لڑکی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ تو جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے شریعت میں، کیونکہ وہ غیر محرم ہے. لہذا آج کل اسکولوں کا جو ماحول ہے عریانیت اور غیر اسلامی ماحول ہے، جہاں مسلم بچوں اور بچیوں کو غلط راہ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. تو اس سلسلے میں پہلی نصیحت یہ ہے کہ ایسے اسکولوں میں اپنے بچوں کو نہ ڈالیں، یہ زیادہ بہتر ہے. ان اسکولوں میں اپنے بچوں کو نہ ڈالیں، لیکن اگر الگ سے کوئی ایسا انتظام نہیں ہے اور ہمارے بچے ایسے ہی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، تو یاد رکھیے ماں باپ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی خوب اچھے طرح نگرانی کریں، ان کی تربیت کریں اور ان کو اسلامی ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کریں. اسی طرح یہ بات یاد رکھیں، اگر کسی لڑکی کے دوست ہے، کوئی سہیلی ہے، تو کوئی حرج نہیں، ایک لڑکی کی سہیلیاں ہونی چاہیے. لیکن کیا کسی لڑکی کا دوست کوئی لڑکا جو غیر محرم ہے ایسا ہونا چاہیے؟ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اس طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہماری بیٹی، ہماری بہن یا ہماری کوئی لڑکی کا دوست کوئی لڑکا تو نہیں ہے، اگر ہے تو پھر سختی سے ان کو روکیں. اسی طرح ایک برائی جو آج ہمارے معاشرے میں عام ہے وہ کیا ہے؟ دیور کا معاملہ. دیور یعنی شوہر کا بھائی اور بھابھی کا معاملہ. یاد رکھیں صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کو بھابھی کے لیے موت کہا ہے. ذرا کان کھول کے اچھے سے سن لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کو بھابھی کے لیے کیا کہا؟ موت کہا ہے. یعنی ایک بھابھی کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ وہ اپنے دیور کے سامنے پردہ کرے. نہ ایک بھابھی دیور کے جسم پہ ہاتھ لگا سکتی ہے اور نہ دیور بھابھی کو ٹچ کر سکتا ہے. لیکن آج کل کا جو ماحول ہے وہ بہت ہی برا ہے. ایک بھابھی دیور کے ساتھ کہیں بھی گھومنے چلی جاتی ہے یا سفر میں، اور شوہر کو کسی طرح کی کوئی دقت اور پریشان نہیں ہوتی. جب ایک بھابھی اپنے دیور سے نرمی سے بات بھی نہیں کر سکتی، شریعت نے اجازت نہیں دی کیونکہ اس سے برائی کے دروازے کھلتے ہیں، تو وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ گھوم سکتے ہیں، کیسے سفر کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق دے میرے بھائی، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق دے. اسی طرح کزن کا معاملہ، ہم کیا کہتے ہیں کزن کے معاملے میں، یا ہماری بچیاں کیا کہتی ہیں؟ یہ تو خالہ کا لڑکا ہے، پھوپھی کا لڑکا ہے، چاچا کا لڑکا ہے، یہ تو اس کا بھائی ہے، یعنی خلیرا بھائی، پھوپھیرا بھائی، چچیرا بھائی. اس لیے لڑکیاں اس سے پردہ نہیں کرتی اور ان کے ساتھ ایسے رہتی ہے جیسے اپنا سگا بھائی ہے، اور کہیں پر بھی ان کے ساتھ گھومنے پھرنے چلی جاتی ہے. حالانکہ یہ سب بھائی غیر محرم ہے، اور ان سب سے پردہ کرنا ایک لڑکی کے لیے، عورت کے لیے ضروری اور لازم ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی طرح غیر محرم مرد و عورت کا مصافحہ کرنا، یہ چیز بھی ہمارے سماج اور معاشرے میں بالکل عام ہے کہ ایک مرد کسی عورت سے مصافحہ کرتے ہیں یا عورت مرد سے مصافحہ کرتی ہے. اور یہ چیزیں بالکل عام ہے کہ جب کوئی فنکشن ہوتا ہے، کہیں سے کوئی رشتہ دار آتے ہیں، یا عید کے موقع پر مرد و عورت ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو مصافحہ کرتے ہیں، گلے بھی لگتے ہیں. نعوذ باللہ، بولنے میں بھی شرم آتی ہے مجھے کہ گلے بھی لگتے ہیں، معانقہ بھی کرتے ہیں، جبکہ وہ ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ غیر محرم ہے. اور کسی غیر محرم مرد و عورت کا ایک دوسرے کو مصافحہ کرنا یا گلے لگنا یہ حرام ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی کیل چبھونا اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ کان کھول کے سن لیں۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 4835 نمبر کی حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھویا، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زبانی بیعت لیتے تھے، اور جب وہ عہد کر لیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاؤ میں نے تم سے بیعت لے لی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے جب بیعت لیتے تو کس طریقے سے بیعت لیتے؟ ہاتھ سے لیتے، لیکن جب عورتوں سے بیعت لیتے تو زبانی بیعت لیتے تھے، کیونکہ کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو ٹچ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حرام تھا۔ تو آج ہمارے لیے کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ ذرا بتائیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرام تھا تو آج ہمارے لیے کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرد پر حرام ہے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کے جسم کا کوئی حصہ چھوئے، اور عورت بھی کسی غیر محرم مرد کو نہ چھوئے، اس کا جسم صرف اس کے شوہر یا محرم ہی چھو سکتے ہیں۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واضح قول ہے، یاد رکھے غیر محرم کا ایک دوسرے کو چھونا حرام ہے، اور اس میں مصافحہ بھی داخل ہے۔ امام صاحب کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کرتے وقت کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا، بلکہ فرمایا کہ میں عورتوں سے فقط زبانی بیعت کرتا ہوں۔ ذرا سوچیں، یہ احادیث ہمارے سامنے ہے اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسی طرح جب عورتوں کو بولا جاتا ہے کہ جو غیر محرم ہیں ان سے پردہ کیجئے، تو جواب کیا آتا ہے؟ جواب یہ آتا ہے عورتوں کی طرف سے کہ ارے ہماری نیت تو صاف ہے، ہماری نیت میں کوئی گندگی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، ہماری مائیں اور بہنیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ حکم صحابہ رضی اللہ عنہ اور ان کی جو بیویاں تھیں صحابیات رضی اللہ عنہ کے لیے بھی یہی حکم تھا۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ایمان والی عورتوں کو کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عزت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ مومنوں کو بھی حکم دیا، یعنی صحابہ کرام کو اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اس کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا مقام سب سے بلند ہے، ان کا تقوی سب سے زیادہ ہے، ان کا ایمان سب سے زیادہ کامل ہے اور اکمل ہے، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا، جن کو جنت کی خوشخبریاں ملی، ان کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ غیر محرم کے سامنے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور ان کی بیویوں کو حکم دیا گیا، یعنی صحابیات رضی اللہ عنہن کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ کہنا کہ ہماری نیت صاف ہے، ہم کسی سے مصافحہ کرتے ہیں یا گلے ملتے ہیں مرد و عورت، تو ہماری نیت میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے، ہماری نیت صاف ہے، یہ غلط بات ہے، یہ برائی کی طرف جانے کا ایک چور دروازہ ہے، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ لہذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ غیر محرم کے سامنے پردہ کریں، اور اگرچہ غیر محرم دیوار ہی کیوں نہ ہو یا کزن ہی کیوں نہ ہو، ان کے سامنے جب آئیں پردہ کریں۔ ہاتھ ملانا اور گلے ملنا تو دور کی بات ہے، یہ تو بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے آج کل ہمارے سماج اور معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ بغیر محرم کے عورتیں سفر کرتی ہیں۔ یہ چیز آج ہمارے معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے، بعض عورتیں حج یا عمرہ کے لیے بھی بغیر محرم کے چلی جاتی ہے، جو کہ بالکل جائز نہیں ہے، یاد رکھیں بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بعض عورتیں اپنے ڈرائیور کے ساتھ کار میں کہیں بھی گھومنے چلی جاتی ہے، یہ تو ہمارا ڈرائیور ہے، اور شوہر بھی کچھ نہیں کہتے کہ ہمارے ڈرائیور کے ساتھ جانے کیا مسئلہ ہے، شاپنگ کرنے چلی جاتی ہے، کہیں بھی کہیں رشتہ داروں کے یہاں چلی جاتی ہے۔ یاد رکھیں
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 2165۔ پتہ چلا کہ بغیر محرم کے سفر کرنا حرام ہے اور کسی غیر محرم کے ساتھ کہیں جانا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق دے۔ اسی طرح یہاں پر یہ بھی واضح کر دوں کہ بعض لڑکیاں یا بعض عورتیں اکیلی کہیں بھی چلی جاتی ہیں گھومنے پھرنے، یا شاپنگ کرنے چلی جاتی ہیں، مارکیٹنگ کرنے چلی جاتی ہیں، جبکہ ان کے شوہر، ان کے والدین انہیں منع بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود شوہر کی بات نہیں سنتی، اپنے ماں باپ کی باتیں نہیں سنتی، گھومنے پھرنے چلی جاتی ہیں اور کہتی ہیں کچھ نہیں ہوگا، آپ لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ارے سب عورتیں گھومتی ہیں، ہم بھی گھوم رہے ہیں، سب عورتیں جا رہی ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں۔ ہماری بہنوں، ہماری پیاری بہنوں، میں نصیحت یہ کرتا ہوں آپ تمام عورتوں کو کہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی کے ماں باپ اگر اس کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ ایسا نہ کرو، تو ماں باپ کی بات سننا کیا ہے؟ فرض ہے، ضروری ہے، اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے تو۔ اور کسی عورت کو اگر ان کے شوہر منع کرتے ہیں کہ تم اس طرح اکیلی گھومنے پھرنے نہ جاؤ، تو شوہر کی اطاعت کرنا، ان کی بات ماننا فرض ہے۔ اور جو عورتیں کہتی ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، باہر جاتی ہیں تو کیا ہوا، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جب کچھ ہو جائے گا تب باہر جانا بند کریں گی؟ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ لہذا ہماری ماؤں اور بہنوں کو چاہیے کہ شریعت پر عمل کریں، قرآن و حدیث پر عمل کریں، اسی میں نجات ہے۔ ورنہ اگر قرآن و حدیث پر عمل نہیں کریں گے، اپنی من مرضی چلیں گے، تو پھر اسی میں گمراہی آتی ہے۔ اسی طریقے سے آج کل یہ چیز بھی عام ہوتی جا رہی ہے کہ شادی بیاہ میں یا کسی طرح کی کوئی فنکشن میں عورتیں اور لڑکیاں بالکل بے پردہ ہو کر آتی ہیں، پردہ نہیں کرتی ہے، بے پردہ ہو کر مردوں کے سامنے آتی ہیں، جو کہ سراسر حرام ہے اور جاہلیت ہے۔ اچھا، دیکھا یہ جاتا ہے کہ عورتیں عام دنوں میں پردہ کرتی ہے، لیکن جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو پھر بہترین سے بہترین کپڑا پہنتی ہے اور زیب و زینت ہو کر، بے پردہ ہو کر وہ مردوں کے سامنے آتی ہے۔ کتنا غلط بات ہے نا، کتنا غلط بات ہے، شریعت کے خلاف کرتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل نہیں کرتی، اور جن چیزوں سے روکا ہے وہ کرتی ہے۔ یاد رکھیں، ہم سب کو ایک دن مرنا ہے، رب العالمین کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، تو ہم اگر اس طرح رب کی نافرمانی کرتے رہے تو رب کے سامنے ہم کیسے کھڑے ہوں گے، کیسے ہم اپنے منہ کو دکھائیں گے؟ اس لیے ان غلط چیزوں سے ہماری ماؤں اور بہنوں کو بچنا ضروری اور لازم ہے۔ محترم حضرات، معاف کیجیے گا، بعض لوگ بڑے بے غیرت ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی بیوی، ان کی بیٹیاں یا بہن بے پردہ ہو کر گھومتی پھرتی ہیں، غیر محرم سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہیں، غیر محرم کے ساتھ گھومنے چلی جاتی ہے، اس کے باوجود ان مردوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یاد رکھیں، ایسے لوگ دیوس ہیں، بے غیرت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بے غیرت کہا ہے کہ جس کے گھر میں برائی ہو رہی ہے، وہ برائی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کے باوجود ان برائیوں سے اپنے ماتحت کے لوگوں کو نہیں روکتے۔ لہذا تمام ذمہ داروں کے لیے یا مردوں کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ اگر ان کی بیوی یا بیٹی یا بہن کوئی برائی کر رہی ہے تو انہیں سختی سے روکیں۔ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ ذمہ داری دی ہے، ورنہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے کہ جو ذمہ داری تمہیں دی گئی تھی تم نے ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا، تم نے اپنی ڈیوٹیوں کو صحیح سے ادا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، تو اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ محترم حضرات، سب سے بہترین دور میں جب مخلوقات میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر مخلوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور آپ کے صحابہ جو انبیاء کے بعد سب سے اچھے، نیک، متقی، پرہیزگار لوگ تھے، اس وقت بھی یہی حکم تھا کہ محرم و غیر محرم کی تمیز کرنا ضروری ہے۔
اور کسی بھی غیر محرم کے سامنے، چاہے رشتہ دار ہو یا کوئی بھی ہو، اس کے سامنے عورتیں بے پردہ ہو کر نہیں آ سکتی، بلا شرعی عذر کے اس سے بات نہیں کر سکتی، تو صاف اگر بات کرے گی بھی تو صاف صاف اور کھری کھری، کسی طرح کی کوئی میٹھی میٹھی یا نرمی سے بات نہیں کر سکتی۔ اس دور میں بھی یہی حکم تھا اور آج بھی یہی حکم ہے اور قیامت تک یہی حکم رہے گا۔ آج اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ ہمارے گاؤں کی ریتی رواج ہے، گاؤں کا یہ طرز عمل ہے، تو یاد رکھیں اگر ہمارا کوئی بھی رسم و رواج شریعت سے ٹکرا جائے تو اسے فوراً چھوڑنا ضروری اور لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کو صحیح سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو ویسے ہی سمجھنے جس طریقے سے صحابہ کرام نے سمجھا ویسے ہی سمجھنے کی توفیق دے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا اللہ واستغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔